اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے، اور آج کی آیت ہے آیت نمبر 47 یعنی 47۔ ملاحظہ فرمائیں، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا ضاعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ۔ اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، یعنی اگر یہ مشرکین، یہ کفار جنگ میں، جہاد میں آپ کے ساتھ نکلتے تو یہ خرابی کے سوا کچھ نہ کرتے، کیونکہ یہ منافق لوگ تھے۔ ان منافقین کی یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ اپنے ساتھ، وہ جن کے ساتھ نکلتے ہیں انہی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یعنی آپ کو یہ نظر آتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور گھوڑے آپ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، مگر یہ بھی ان کی شرارت ہوتی، وہ اس کی آڑ میں کوئی نہ کوئی شرارت کرتے اور یقیناً یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوتے، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی خباثت کرتے کہ جس سے آپ کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا، انتشار پیدا ہو جاتا۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، یعنی دشمنوں کے مخبر آپ کی باتیں سن کر وہ دشمنوں کو آپ کے بارے میں اطلاع کرتے۔ یہ ہے ان کی خباثتیں، اور آج بھی یہی کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو منافقین ہیں وہ اسلام میں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر شامل ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسلام کے معاملے میں مخبری کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ادھر کی خبریں اپنے دوستوں کو پہنچاتے ہیں، مسلم دشمنوں کو یہ خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ مخبری ہے، یہ غداری ہے، یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم لوگ تو ان کو نہیں جانتے، لیکن رب کائنات جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسی لیے جنگ تبوک میں ان منافقین کو سستی پیدا کر دی اور پیچھے رہ جانے والوں کی طرف ان کی رغبت کر دی، تاکہ یہ مسلمانوں کے درمیان کو فتنہ فساد پیدا نہ کر سکیں۔ آج بھی ہمیں اپنے درمیان دشمن کے مخبروں کو، دشمن کے ایجنٹوں کو دیکھنا ہوگا، اور اپنے آپ میں یہ ساری کیفیت، یہ ساری طاقت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم دشمنوں کی چالوں میں نہ آئیں، جو اس وقت بھی پاکستان میں انتشار پھیلانے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور مسلسل بنا رہے ہیں۔ آج سے پہلے بھی بنا رہے ہیں اور آج کے بعد بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے ادارے ماشاءاللہ جن پر ہمیں فخر ہے کہ وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، ملک کا تحفظ کر رہے ہیں بہترین انداز میں، اللہ ان کو مزید توفیق اور ہمت عطا فرمائے ملک کا دفاع کرنے کی، ملک کی حفاظت کرنے کی۔ اور وہ ادارے اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، اور ہمارے سیاستدان ان کو بھی چاہیے کہ ملک کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ علماء دین کو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ وہ دین کے خیر خواہ بن جائیں، دین کے محافظ بن جائیں۔ علماء دین کے محافظ ہوتے ہیں، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو جن کے وارث ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے تو ہر قسم کی تکالیف برداشت کی،
ہر حال میں، ہر میدان میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ۔ وہ تو آرام کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری، انہوں نے تو دین کے لیے تمام طرح کی قربانیاں دیں، مال کی، جان کی، سب قربانیاں دیں۔ ہمارے علماء کرام کو کیا ہے، یہ وراثت الانبیاء تو کہلانے کا حق رکھتے ہیں، اور اس وراثت کی حفاظت کریں جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے۔ منافقت نہ کریں، منافقوں کے ساتھی نہ بنیں، اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مسلمان کی شان جہاد میں ہے، دوگلی پالیسی میں نہیں، دشمنوں کے آگے گڑ گڑانے میں نہیں۔ گڑ گڑانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ ہر حال میں، ہر وقت اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پورا متقی اور مومن ہو جائے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے ہی طلب کرے۔ لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا، اس میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ جا کر مزید خرابی ہی پیدا کرتے اور تمہارے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح دوڑ دھوپ کرتے، کبھی کسی کی چغلی کھاتے، کبھی ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تدبیریں سوچتے۔ انہی وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکلنے کی توفیق ہی نہ دی۔ اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ بہترین مسبب الاسباب ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تبوک کے لیے نکل آنے والوں میں بعض لوگ منافقین کے بارے میں نرم گوشے رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی بد دلی پھیلانے والوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے۔ آج بھی ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں اس انداز میں کہ جہاد نہ کرو، اپنے نفس سے جہاد کرو۔ نفس سے جہاد کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا چاہیے، لیکن اگر اسلام اور کفر کا مقابلہ آ جائے تو پھر ہر حال میں جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور جب جہاد فرض ہو جائے تو کوئی اگر مگر کام نہیں کرتی، کیونکہ مسلمان کا شیوا ہے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی غیرت کے لیے ایمانی غیرت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں آ جائیں۔ اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، کوئی کمزوری نہیں دکھائی جاتی، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ ہر حال میں مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرے تمام مجاہدوں کو خبردار کیا کہ تم میں سے بعض سادہ دل ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، بد دلی پھیلانے والوں کی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ ایک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، مخبری کرنا، جاسوسی کرنا، ادھر کی باتیں اپنے دوستوں کو پہنچانا، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو یہ خبریں پہنچانا، اسلام کی افواج کی منصوبہ بندی کے بارے میں اطلاع دینا تاکہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ یہ دشمنوں کا کام تھا، یہ جاسوسوں کا کام تھا، اور یہ جاسوس جو ہیں یہ منافقین ہیں، اور یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کی مخبری کرتے ہیں، ان کی تمام منصوبہ بندی کی اطلاع اپنے دوستوں کو دیتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، یعنی تمہاری کمزوریاں انہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں جو اس کام کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں میں افتراء و شبہات پیدا کر کے ان پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام منافقوں کی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو عروج پر پہنچائے، ترقی دے، اس کی حفاظت فرمائے اور اپنی رحمت اور اپنی مدد سے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔